صورت میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی، مجھ پر نماز مجھ پر غسل مسل میت واجب ہے، لائق ہے. میں نے کسی مردے کو یا تو دوحیا تھا اس لیے مجھے غسل واجب ہو رہا ہے، یا میں نے اس کے جسم پہ ہاتھ لگا تھا اس کے مرنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے، تو اس وجہ سے مجھے غسل مسل میت مردے کو چھونے کی وجہ سے مجھ پر غسل واجب ہو گیا. ہاں تو مجھ پر بارہ جو ہے غسل مسل میت مجھ پر لاحق ہو چکا ہے، مجھ پر واجب ہو چکا ہے، لیکن نماز کے وقت پر ختم ہو رہا ہے. اگر میں غسل کرتا رہوں تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو نماز قضا ہو جائے گا. تو اس صورت میں کیا میں غسل کروں، غسل کر کے ولو نماز کا ٹائم چلا جائے پھر بھی میں غسل کر کے جو ہے نماز پڑھوں، قضا ہو جائے تو پڑھنے دو. ہاں جی، یا نہ پھر ایسی صورتوں میں پھر تیمم کرنا واجب ہے، پھر غسل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اس وقتی نماز کو آپ تیمم سے پڑھو، اور جیسے میں صبح کی نماز قضا ہو رہا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے تیمم کر کے فوراً نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ بعد میں غسل حاصل کے آپ جو ہے غسل کریں، غسل تو کرنا واجب ہوگا. لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے حکم اس میں یہ واضح یہ سوال ہے کہ آئے میں یہاں پر جو ہے ہاں جی نماز کو قضا ہونے دوں ہر صورت میں غسل کروں، یا میرے لیے یہ گنجائش ہے کہ میں جو ہے اس وقتی قضا ہونے والے نماز کو میں تیمم کر کے پڑھوں پھر بعد میں غسل کروں بعد کی نمازوں کے لیے. کیا حکم ہے؟ فقہاوت ہے، کیا سمجھ میں آتی ہے اس مسئلے میں؟ ایک سیریس مسئلہ ہے، یہ صرف غسل مسل میت کے بارے میں نہیں ہے، یہ غسل جنابت وغیرہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے. ایک بندے پر کوئی بھی واجب غسل لاحق ہے تو اس صورت میں آیا جو ہے نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر میں غسل تفصیل سے غسل کرتے رہوں تو نماز قضا ہو جائے گا، صبح سورج طلوع ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے پھر بھی غسل ہی کرنا واجب ہے، یا میں تیمم سے فوری نماز پڑھ لوں، ادا کر لوں، پھر بعد میں بعد کی نمازوں کے لیے پھر غسل کروں. تو فقہ الاحوت کی جو ہیں موجبات تیمم، جن چیزوں کی وجہ سے ہم پر تیمم واجب ہو جاتی ہے تیمم کرنا، ان پہ غور کریں. تو اس میں دو چیزیں ذکر کیا اساسی ہیں. ایک تو یہ پانی نہ ملنا، پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا جو ہے پانی کا استعمال آپ کے لیے باعث بصر ہو، مثلا کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہے، چہرے پر وضو کے اعضاء پر یا غسل کے اعضاء پر کوئی زخم ہے، اس کو پانی پہنچائیں تو وہ زخم کو نقصان. تو ان دو وجوہات، جیسے پیاس کا خطرہ، میرے پاس تھوڑا پانی ہے، میں سفر میں ہوں، وہی پانی میں نے پی لیا، مجھے پیاس لگنے کا خطرہ ہے، بعد میں پانی کہیں ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں، خود کا ساتھی کا شاسی نہیں، یہاں تک آپ سواری کا بھی اگر پیاس لگنے کا خطرہ ہے اور پانی کہیں ملنے کا امکان نہیں ہے تو وہاں بھی آپ نے کہا تیمم کریں. ٹھیک ہے جی. تو دو موجبات تیمم، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے ہمیں تیمم کرنا جائز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے، یا تو پانی نہ ملے، ہاں جی، اور یا جو ہے پانی تو مل رہا ہے، پانی میرے لیے باعث زحمت ہے، تکلیف ہے، بیماری کو تکلیف ہے، زخم کو نقصان پہنچ رہا ہے، پیاس کا خطرہ ہے، اگر میں پانی وضو کے استعمال کروں میرے پاس اور پانی ختم ہو جائے گا. تو ان صورتوں میں فقہ الاحوت کے ساتھ عبارت یہ سمجھ میں آتا ہے آپ تیمم جائز ہے، آپ تیمم کریں پھر وہ آپ نماز کو ادا کر کے وقت پہ پڑھیں. لیکن جو ہے اگر یہ سلسلے میں فقہ میں کوئی واضح عبارت نہیں ہے کہ آپ کا نماز قضا ہو رہا ہے، ہاں جی، لیکن پانی ہے صرف ہمیں پانی نہ ملے تو تیمم کریں، پانی ہے، پانی نقصان دہ بھی نہیں ہے، ہاں میں بالکل صحت مند ہوں، پانی ہے، نقصان دہ بھی نہیں کسی بھی زاویہ سے. تو آیا لیکن صرف یہ کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر میں وضو کروں، اگر میں غسل کروں تو پھر غسل کمپلیٹ ہونے تک نماز قضا ہو جائے گا، پھر نماز اول سے قضا ہو کے قضا کی صورت میں پڑھنا پڑے گا. تو ایسے صورت میں کیا میں تیمم کر کے فوراً جو ہے نماز کو ادا کی صورت میں پڑھ سکتا ہوں فقہ کی روشنی میں؟ تو میں نے آج بتایا فقہ کی جو ہے ظاہری عبارت پہ غور کریں، موجبات تیمم پہ غور کریں. اسے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ تیمم نہیں کر سکتے، نماز قضا ہو جائے ہونے دو، اپنے ہاتھ میں وضو کر کے نماز پڑھنے، غسل کر کے نماز پڑھنے، تیمم اور آپ کو تیمم کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں تک بنداخر اس میں غور کرتا ہوں تو فلسفہ تیمم، اسلام میں تیمم، اللہ نے تیمم کے کیوں رکھا، تیمم کیوں واجب رکھا، فلسفہ تیمم، حکمت تیمم رکھا ہی اس لیے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، نماز وقت کے اندر پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ہاں جی،
کتاب موقوتا، اللہ نے نماز کو وقت کے اندر پڑھنا واجب قرار دیا. تو میں وقت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کبھی جو پانی نہ ملے فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھو. تیمم کی جو ہے وہ حکمت تیمم واجب کرنے کے فلسفہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنے کے لیے. اگر وقت کے اندر پڑھنا ہی یہ فلسفہ ہاں جی اس موضوع کو اگر نکال دیں تو پھر آپ ہاں جی آرام سے جو ہے جب بھی آپ کو پانی ملے آرام سے نمازوں کو قضا کر کے پڑھو، پھر وقت کا مسئلہ نہیں رہے گا. تو اس فلسفہ تیمم کو سامنے رکھیں تو اگر جو ہے تو یہاں آپ کو ایک چیز یہ احتیاط کرنا پڑے گا. فرض کر آپ پڑھتے ہیں غسل واجب ہو گیا، غسل مسجد میں واجب ہو گیا، لیکن اگر آپ جو غسل کے تمام سنتیں پورا کرتا رہیں، یعنی سر کو 3 دفعہ، منہ میں 3 دفعہ پانی، ناک میں 3 دفعہ پانی، ہاتھوں کو 3 دفعہ پانی سے دھونے، یہ سب کرتے رہیں تو آپ کی نماز کا ٹائم گزر جائے گا. لیکن آپ نے صرف واجبات تیمم کو پورا کیا، آپ نے فوراً استنجا کر لیا، جس میں ناپاکی اس کو فوراً دور کیا، اور اس کے بعد سر کو ایک دفعہ دھو لیا نیت کر کے، فوراً نیت کر کے سر کو ایک دفعہ صحیح پانی پہنچا کے، دائیں طرف کو ایک دفعہ صحیح پانی پہنچا کے، بائیں طرف کو ایک دفعہ صحیح پانی پہنچا کے دھو لیا، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے سنت پورا کرنے کا. تو 5 منٹ میں آپ کا غسل ہو گیا، تو فوراً آپ نے واجبات پر اتفاق کر کے آپ غسل سے فارغ ہو جائیں، آپ نماز کو وقت کے اندر مل جاتے ہیں. تو اس طرح واجبات پہ اتفاق کرو، غسل میں سنت پورا کرتے نہیں رہو، کیونکہ آپ غسل کی سنتیں پورا کرتے رہیں گے آپ کی نماز قضا ہو جائے گا. اس لیے نماز کو قضا کا نام دن جائز نہیں ہے. غسل میں واجب حکم ہے، واجب حکم کو آپ پورا کرو، نیت کرو، بس سر کو دھو لیا، دائیں بائیں کو ایک دفعہ دھو لیا نیت کے ساتھ، بس آپ کو غسل ہو گیا. استنجا پہلے کرنا واجب ہے، پھر اس کے بعد فوراً آپ نماز پڑھو. اور نماز کے ٹائم کا مطابق اس میں آپ اقامت کو چھوڑ سکتے ہیں، اذان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ نیت کر کے آپ فرض نماز کو پڑھو. یہ اس میں گنجائش ہے. اس میں آپ جو آپ نماز کو اپنے وقت کے اندر بھی پڑھ لیا، غسل میں بھی واجب صورت پہ عمل کیا، تو یہ صورت سب سے بہترین صورت ہے جو ڈاکٹر سے ملتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے میرے واجب غسل کے واجبات کو بھی میں پورا نہیں کر سکتا، صرف 2-3 منٹ میرے لیے باقی ہے، اس کے بعد قضا ہونے کے امکان ہے، اور میں صرف تیمم کر کے ہی نماز کو وقت کے اندر پڑھ سکتا ہوں. اگر غسل کے صرف واجبات کی پورا کروں تو بھی میرے نماز قضا ہو جائے گا. اتنا ٹائم کم ہے، مثلا واجبات پورا کرنے کے مجھے 5-10 منٹ چاہیے، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، 2-3 منٹ میرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہے. اسی صورت میں فلسفہ تیمم کو سامنے رکھیں، وقت اتنی تنگ ہو چکا صرف تیمم سے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، تو اسی صورت میں پھر تیمم کا جواز ہونا چاہیے، نہ تو مجھے سننا چاہتے، ورنہ فلسفہ تیمم جو ہے اس حکم کی تشریح جو ہے لغو لازم آتا ہے. اس حکم کی تشریح کا فلسفہ یہی ہے کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا واجب ہے، تاکہ میں وقت کے اندر نماز پڑھوں، اس لیے تیمم کے ذریعے سے پڑھوں اور نماز کو وقت کے اندر پڑھوں. وضو میں بھی غسل میں بھی تیمم رکھا تاکہ نماز کو میں وقت کے اندر اس واجب کو ادا کروں. اگر یہ وقت کے اندر ادا کرنا معصوم نہیں تھا تو جب پانی ملے گا آپ آرام سے قضا کر کے پڑھ لیتا، وقت کے اندر واجب نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک کے صریح آیتوں میں نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا واجب ہے. وقت کے اندر پڑھنے کے لیے تیمم کا حکم نکالا. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نقصان دہ ہے اس وقت، تو پھر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنا. اس فلسفہ تشریح قائم تیمم کو سامنے رکھیں تو اگر آپ جو ہے بالکل واجبات غسل پر بھی عمل کر کے صرف واجب پورا کر کے بھی اگر آپ تیمم غسل نہیں کر سکتے ہیں، بعد میں نماز کی بھی صرف واجب کو پورا کر کے سنتوں کو چھوڑ کے، مثلا آمد کو اذان کو چھوڑ کے صرف جو ہے واجب کو پورا کر کے نماز پڑھنے کا بھی اتنا بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں رہا، آخر بالکل وقت ہو گیا 1-2 منٹ ہے، تو ایسے سب میں پھر تیمم جو ہے جائز ہونا چاہیے. اس کے بعد کی نمازوں کے لیے پھر غسل ہی واجب ہے. تو جو مجھے سمجھ آتا ہے فلسفہ تیمم پہ غور کرنے سے جو سمجھ میں آتا ہے، آخری کوئی چارہ نہ ہو تو اس میں پھر تیمم جواز ہونا چاہیے. ہرچند ہمارے علماء جو اس باب میں علماء کا نروشی علماء کا عام فتویٰ جو اکثر علماء قدیم جدید کا ایسا فتویٰ نہیں، وہ بولتے ہیں نماز قضا ہو جائے لیکن ہر صورت میں غسل کرے. ہاں جی، ہر صورت میں غسل کر کے پھر نماز پڑھے. عام فتویٰ یہی ہے، لیکن اگر ہم انصاف سے باقی عالم اسلام کے فتوے ایسے نہیں، وہ لوگ بولتے ہیں اگر نماز اس طرح قضا ہو رہا ہے کہ واجب کو بھی جو ہے پورا نہیں کر پا رہے، اور وہ صرف واجب غسل کے اندر کے واجبات کو پورا کر کے ہاں جی فوری 5 منٹ میں غسل پورا کر کے وہ غسل کر سکتے ہیں، پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بے شک غسل کریں.
پھر غسل کرنا ہی واجب ہے، پھر تو پانی سے پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن وہ واجب کو بھی پورا کرنے کی بھی فرصت نہ غسل کے وضو کے، تو ایسے صورت میں پھر تیمم کی گنجائش دوسرے مذاہب کے اندر ہے، وہ بولتے ہیں پھر تو تیمم ہی کریں، ورنہ نماز عمدن قضا کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں علیہ السلام کے دوسرے فرقوں کی طرح۔ ان کا یہ حکم ہے، لیکن فقہ الاحوط میں اس موضوع میں چونکہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، علماء کی رائے یہی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے تیمم وضو ہی کریں، غسل ہی کریں، نماز قضا ہو جائیں تو ہونے دو، لیکن فلسفہ تیمم کے جو ہے سامنے رکھیں تو یہ رائے کے صحت تک درست نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں فہم فراست عطا کر اور دین سمجھ کر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق